اے زمین پر بسنے والی انسانیت، اے آدم کی اولاد، اللہ نے پوری مانوتا اور پوری سوسائٹی اور پوری انسانیت کے لیے اعلان کر دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانما الینا لا ترجعون، کیا تم یہی گمان کرتے ہو، کیا تمہارے اندر یہی خیال آتا رہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر تفریح کرنے کے لیے بھیجا، کوئی غرض نہیں ہے ہماری، میں نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے یہ تم سوچ لو کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بھیجا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ تم یہ بھی گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بھیج دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی غرض اگر ہمیں اس دنیا کے اندر آ کر کسی چیز کو سب سے پہلے فالو کرنا ہے، ہماری نگاہیں جس چیز کی طرف اٹھنی چاہیے، جس چیز کی طرف ہم راغب ہوتے، اللہ کہتا ہے وہ ہماری عبادت ہے، ہماری حمد و ستائش بیان کرو۔ آج ہم صرف جمعہ پڑھ دیتے ہیں، کیا اسی کا نام دین ہے؟ ہفتہ میں ایک دن آئے صرف چہرہ دکھا دیے، ہم اللہ کے حق کو کیا ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں؟ ذرا سوچو، صرف آپ جمعہ کے دن اپنے چہرے کو دکھاتے ہیں، مسجد کی طرف رجوع ہوتے ہیں، شرم کی بات ہے کہ آپ صرف جمعہ ہی کے دن اللہ کے بچھائے ہوئے زمین پر چلتے ہیں، کیا صرف آپ جمعہ ہی کے دن اللہ کے آسمان کے نیچے اپنی بسر کرتے ہیں، کیا صرف آپ جمعہ ہی کے دن اللہ کے رزق کو کھاتے ہیں، کیا صرف جمعہ ہی کے دن تم اللہ کی سورج کی شعاعیں اٹھاتے ہو، کیا تم صرف جمعہ ہی کے دن اللہ کے چاند سے تم روشنی حاصل کرتے ہو، کیا تم صرف جمعہ ہی کے دن ایسے اچھے ڈھانچے کے اندر اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے ہر چیز کو لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا، زمین کو پیدا کرنا تھا اللہ نے لفظ کن کا استعمال کیا، آسمان کو پیدا کرنا تھا اللہ نے لفظ کن کا استعمال کیا، لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی تو رب کائنات کہتا ہے خلقتہ بیدی، کہ ہم نے انسان کی اشرفیت اور افضلیت کو بیان کرتا ہے کہ خلقتہ بیدی، کہ انسان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہمیں اپنے مقام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا صرف اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ بیوی بال بچے اور گھر دوار کے پیچھے ہم لگ جائیں؟ یہ بھی کرنا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کہتا ایسا نہیں کہ تم بیٹھے رہو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کے لیے تم جو ہے رجوع اللہ ہو، رزق کے لیے تم جو سفر کرو، رزق کو تلاش کرو، لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی تو کرنی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں اتنی اچھی چلنے کے لیے پیر دیا، جس اللہ نے ہمیں زبان دی، جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، جس اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا، جس اللہ نے ہمیں 9 ماہ کے پیٹ میں رکھا رحم مادر کے اندر، اور وہاں بھی اللہ ہمیں رزق دیا، ہم نے کوئی درخواست لگایا تھا اللہ رب العزت سے یا اللہ آپ مجھے دنیا کے اندر بھیج دیجئے؟ نہیں، اللہ سے ہم نے کوئی درخواست نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو میں نے کہا کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ غار کے اندر رہتے تھے، پہاڑ کے اندر، اور اسی کے اندر اللہ کی حمد و ستائش بیان کرتے تھے، اللہ کی بزرگی کو بیان کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ روزانہ ان کا یہی معمول تھا کہ غیب سے کھانا آتا تھا، وہ اس کو تناول فرماتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر منہمک رہتے تھے، ان کا یہی عمل تھا، اور اس غار کے اندر وہ ہمیشہ رہتے تھے اور اللہ کی حمد و ستائش کرتے تھے، اور غیب سے کھانا آتی تھی وہ کھا لیتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، اللہ دیکھیے اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان کے اندر اللہ بندے کو ڈال کر ان کی آزمائش کرتا ہے، ان کو تولتا ہے کہ کیا یہ بندہ جب میں رزق دیتا ہوں تو یہ تو میری حمد و ستائش بیان کرتا ہے، لیکن جب میں انہیں کچھ دقتیں دے دیتا ہوں تو یہ لوگ یہ بھی شکایت بھی کرتے ہیں، جب بیمار پڑیں گے تو کہیں گے یا اللہ میں نے کون سی گناہ کر دی کہ آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا۔
اللہ کہتا بیما کسبت ایدیہم، کہ جو پریشانیاں تم پر عائد ہوتی ہے، جس مصیبت کے اندر تم گر جاتے ہو، جو تکالیفیں تم پر ہوتی رہتی ہے، بیما کسبت ایدیہم، تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ تو اس بزرگ کا یہ معمول تھا، تو اللہ نے امتحان اس کا بڑا سخت لیا کہ 3 روز گزر گئے، اللہ نے کھانا نہیں بھیجا اس کے لیے۔ پہلا دن گزرا اور پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کھانا نہیں آیا۔ پھر دوسرا دن گزرا، پھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں آیا۔ پھر تیسرا دن بھی گزرا، اس دن بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ تو وہ بزرگ حیران ہو گئے، حیران و شستر ہو کر وہ اپنے غار سے باہر نکل جاتا ہے۔ پہاڑ سے باہر نکلا اور وہ محلے کے اندر، علاقے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایک گھر کے دروازے پر جا کر وہ سوال کر بیٹھتا ہے، جس اللہ نے ہمیشہ کھلایا، ہمیشہ ان کے کھانے کے لیے جنت سے کھانا بھیجا، ذکر کرتے تھے، لیکن جب 3 دن کے لیے کھانا نہیں آیا ان کے پاس، وہ فوراً سوال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے ایک گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ گھر کے اندر سے ان کے گھر کا مالک آتا ہے اور اسے 3 روٹی دیتا ہے۔ کتنا روٹی دیتا ہے؟ 3 روٹی اسے دیتا ہے۔ اب وہ خوشی ہو گیا، اللہ کے نام پر مانگا، پھر انہیں روٹی ملی تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جو تھا، اللہ امتحان کس طرح سے بندوں کا لیتا ہے۔ اس مالک کے یہاں ایک کتا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ اس گھر سے نکلے، اس دروازے سے جب وہ نکلے تو وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ کچھ دور گئے، وہ کتا اسے بھونکنے لگا اور اس طرح سے پریشان کیا کہ یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان پر حملہ آور ہو جائے، وہ ان پر ٹوٹ جائے۔ تو وہ بزرگ حیران ہو کر ایک روٹی اسے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ہی روٹی کا معاملہ ہے، میں اسے روٹی پھینک دیتا ہوں اور یہ روٹی کھانے میں مشغول ہو جائے گا اور تب تک میں غار تک چلا جاؤں گا، میں غار کے اندر، میں پہاڑ کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ بزرگ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے پھر وہ کتا آ گیا، پھر اسے بھونک رہا ہے، پھر اس پر حملہ آور ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، پھر دوسرے روٹی کو بھی اس کے آگے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کمبخت، تیرے مالک نے مجھے 3 روٹی دیا تھا، 2 روٹی تو میں نے تجھے پھینک دیا۔ وہ کتا اس روٹی کو کھانے لگتا ہے۔ پھر بزرگ سوچتے ہیں کہ اب میں اپنے غار کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ میں یہ حدیث سے نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ ایک عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ بزرگ آگے بڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتا پیچھے سے حملہ آور ہے اور ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ وہ حیران شستر ہو کر وہ تیسری روٹی کو بھی اس کے آگے پھینک دیتا ہے اور غصہ اس طرح سے ابلتی ہے، غصے کے اندر وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کتا کو مار ڈالے اور کتا کو کہتا ہے کہ تیرا مالک نے مجھے 3 روٹی دیا تھا اور تو مجھے اس طرح سے پریشان کرنے لگ گیا، ایک تو میں 3 روز سے بھوکا ہوں اور یہ روٹی بھی میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اللہ دیکھیے کس طرح سے امتحان لیتا۔ اللہ نے کتے کی زبان میں بولنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی تو وہ کتا بول بیٹھا۔ وہ کتا کہنے لگا کہ اے بزرگ، جس اللہ نے تمہیں ہر روز کھانا کھلایا پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، تم جب اللہ کے ذکر کو بیان کرتے تھے، اللہ کی حمد و ستائش کرتے تھے، جب اللہ نے تمہارا امتحان لیا، 3 روز کھانا تمہارے پاس نہیں آیا تو تم گاؤں کے اندر آ کر سوال کرنے لگ گئے اور لوگوں سے مانگنے لگ گئے۔ ذرا سوچو تو، جس اللہ نے تمہیں ہر روز کھلایا، مجھے دیکھو میں کتنا وفادار ہوں، مجھے 10 روز گزر جاتے ہیں، اگر مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا ہے تو میں جس مالک کے دروازے پر رہتا ہوں، میں اپنے قدم کو جما کر وہی رہتا ہوں، اگر کھانے کے لیے مل جائے تو میں رہتا ہوں، اگر نہ بھی ملے تو میں اس مالک کے دروازے سے، اس کے دہلیز سے میں اپنے قدم کو باہر نہیں نکالتا۔ اب تم سوچو ذرا، جس اللہ نے تمہیں ہر روز کھلایا اور جب آج اللہ نے تمہیں نہیں کھلایا، تمہارا امتحان لیا تو تم اللہ کی ناشکری کرنے لگ گئے اور غار سے نکل گئے۔ تو اللہ نے کتے کے ذریعے، کتے کے اندر وہ طاقت، وہ استطاعت، وہ قوت اور صلاحیت عطا فرمائی کہ اس بزرگ کو اس نے جواب دے دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا کھیلنے اور کودنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔
دارul امتحان بنا کر ہمارے لیے دیا کہ ہم اس دنیا کے اندر اس طرح سے من چاہی زندگی چھوڑ دیں کہ من جو چاہے اس چیز کو کرے. میرے محترم بزرگوں، اب رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ آج مسلمان تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ تم بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے اندر ایمان کی طاقت، ایمان کی صلاحیت اور ایمان پر جم کر رہنے کی جب تک صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تم اللہ کے مطابق اپنی بود و